عاصم عمر کی لاش گھر پہنچی تو قاسم کی ماں کی چیخیں نکل گئیں۔ باپ کی خون آلود تلوار قاسم کے ہاتھ میں تھی۔ ماں نے تلوار دیکھی تو اس کی چیخیں تھم گئیں۔ اس نے حیرت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ یہ شخص اس قابل نہیں تھا کہ آپ جیسی عورت اس کا ماتم کرے، قاسم نے کہا۔ اس نے اپنی تلوار سے اپنی جان لی ہے۔ قاسم نے تلوار پھینک دی اور بولا، ماں مجھے بتاؤ، کیا میں اسی باپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ یا تم ہندو تو نہیں تھی؟ کیا میں نے غدار ماں باپ کے ہاتھوں میں پرورش پائی ہے؟ قاسم، اس کی ماں نے بلبلا کر پوچھا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ تم کسے غدار کہہ رہے ہو؟ بلخ اور بخارا کی باغی فوجوں سے ہتھیار ڈلوانے والا اور بت پرستوں کے ہاتھیوں کے پہاڑوں سے ٹکرا جانے والا غدار نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ملتان گئے تھے، وہاں سے کب آئے ہیں؟ آپ کو تمام سوالوں کے جواب ملتان کی ایک عورت دے گی، قاسم بن عمر نے کہا۔ وہ آتی ہوگی، پھر آپ کو ان سوالوں کے جواب ان محافظوں میں سے ایک دے گا جو ان کے ساتھ ملتان گیا تھا۔ میں نے اسے بلایا ہے، وہ آ رہا ہوگا۔ محافظ سے پہلے ملتان سے آنے والی عورت آ گئی۔ اسے سپہ سالار ابو عبداللہ نے بھیجا تھا۔ قاسم نے دیکھا کہ وہ عورت نہیں، جوان لڑکی تھی، اور وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ معصومیت نہیں رہی تھی جو جوانی میں ہوا کرتی تھی۔ اب وہاں مظلومیت کے آثار تھے، اور بڑے لمبے سفر کی تکان کے اثرات، پھر بھی اس کے نقش و نگار میں کشش اور جاذبیت باقی تھی۔ میرا نام رابعہ ہے، اس نے کہا، مجھے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ میرے خاوند نے ملتان میں کیا کیا تھا؟ عاصم عمر کی بیوی نے پوچھا۔ انہوں نے وہاں وہی کچھ کیا تھا جو ایسے ماحول میں جا کر ہر مرد کیا کرتا ہے، رابعہ نے جواب دیا اور بتایا کہ عاصم عمر کو داؤد بن نصر نے کس طلسم میں گرفتار کر لیا تھا۔ اس نے کہا، وہاں تو حسن اور گناہ کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ آپ کے خاوند کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن داؤد بن نصر نے ان کے ساتھ سلطان محمود کو شکست دلوانے اور ان کی فوج کو راستے میں تباہ کرانے کا سودا طے کر لیا۔ میں اس وقت دونوں کو شراب پلا رہی تھی، اور ان کی حاضری میں موجود رہنا میرے فرائض میں شامل تھا۔ میں اس طلسم کا ایک کل پرزہ بن چکی تھی۔ مجھے میرے باپ نے ایک آدمی کی بیوی بنایا، اور اس آدمی نے مجھے داؤد بن نصر کے حرم میں تحفے کے طور پر دے دیا تھا۔ میرا من مر چکا تھا، لیکن ایک درویش صفت انسان نے مجھے ایک راستہ دکھا کر میرے ضمیر کو زندہ کر دیا۔ وہ میرے بچپن کی ایک سہیلی کا باپ ہے۔ ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، میں داؤد کے دربار اور محل کے بعض راز ان تک پہنچا کر اپنے خدا اور اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکتی ہوں۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ کرامتی فرقہ کیا ہے اور اس فرقے کے اعمال کیا ہیں۔ یہ فرقہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن عیش و عشرت اور ہر گناہ کو جائز قرار دیتا ہے۔ ملتان اس فرقے کا مرکز بن گیا ہے، رابعہ نے کہا، اور مسلمان تیزی سے اسے قبول کرتے جا رہے ہیں۔ وہاں ایسے مسلمان بھی ہیں جنہوں نے کرامتیوں کے خلاف محاذ بنا رکھا ہے۔ یہ درویش اسی محاذ کے قائد ہیں۔ وہ صحیح اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ ان کے مال و وسائل محدود ہیں، اس لیے غزنی تک کا سفر نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ سلطان محمود غزنوی کو اکسانا چاہتے ہیں کہ وہ ان پر چڑھائی کرے اور اس فرقے کو ختم کرے، کیونکہ اسلام کے لیے ہندوؤں کا مذہب اتنا خطرناک نہیں جتنا یہ فرقہ ہے۔ میں ان کے ہاں جاتی رہتی تھی، اور داؤد کے محل میں جو کچھ ہوتا تھا وہ انہیں بتاتی رہتی تھی۔ میں نے وہیں سلطان محمود کا نام سنا تھا۔ وہاں ہندو راجے انند پال اور بھجی رائے آتے رہتے ہیں، اور غزنی کی فوج کو شکست دینے اور سلطان محمود کو ختم کرنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ آپ کے خاوند کے متعلق مجھے پتہ چلا تھا کہ سلطان کی فوج کے سالار ہیں، اس لیے میرے دل میں ان کی بہت عزت تھی، مگر محل کی بڑی ہی حسین اور چالاک لڑکیوں کے جال میں آ کر ان کی حالت یہ ہو گئی کہ انہوں نے اپنی ہی فوج کی شکست کا سودا کر لیا۔
میں نے اپنی سہیلی کے باپ کو بتایا۔ انہوں نے آپ کے خاوند کے ایک محافظ کو بلا کر بتایا۔ اس محافظ نے مجھے وہاں سے نکالنے کا انتظام کر لیا۔ ہم دونوں آپ کے خاوند کو دھوکہ دے کر ان سے پہلے سلطان کے پاس پہنچ گئے۔ آپ کے خاوند بہت بعد میں آئے اور انہوں نے سلطان کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹی اطلاعیں دیں۔ سلطان نے مجھے اور محافظ کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ میں نے ان کے سامنے ان کی کلی کھول دی۔ یہ سن کر انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور اپنے پیٹ میں گھونپ لی۔ قاسم اور اس کی ماں خاموشی سے سن رہے تھے۔ رابعہ سنا چکی تو ماں نے اپنے خاوند کی تلوار اٹھا لی اور قاسم کی طرف بڑھا کر بولی، میں تمہارے سینے میں دشمن کی تلوار اتری ہوئی دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے تم اس تلوار سے اپنے جیسے 100 دشمنوں کو کاٹو گے۔ یہ تلوار مجھے نہ دو ماں، قاسم بن عمر نے کہا، اس پر جو خون لگا ہوا ہے اس میں شراب کی ملاوٹ ہے، یہ تلوار ناپاک ہو چکی ہے۔ عاصم عمر کو معمولی سے ایک آدمی کی طرح دفن کر دیا گیا۔ اس کی بیوی نے اس کا ماتم ویسے نہ کیا جیسا کہ ایک سالار خاوند کا ہونا چاہیے تھا، اور وہ اپنے سینے میں ہندوؤں کے خلاف نفرت کا طوفان روکے ہوئے تھی۔ اسے نوجوانی میں ہندوؤں نے اغوا کر لیا تھا اور اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہ تو کہا کرتی تھی کہ یہ اسی کی دعاؤں کا اثر تھا کہ راجہ جے پال کو شکست ہوئی تھی اور خدا نے اسے ایک مسلمان خاوند دیا تھا جو کچھ عرصہ بعد سالار بن گیا، مگر اسی خاوند کو ہندوؤں کے دوست نے ایسے جال میں پھانسا کہ اسے خودکشی کرنی پڑی۔ یہ عورت یہ سن کر بہت خوش ہوئی تھی کہ سلطان محمود نے ہندوستان پر حملے کا فیصلہ کر لیا ہے، اسی لیے عاصم عمر کے ساتھ پشاور آ گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہندوستان جانے کے ارادے سے آئی تھی۔ اس کا دل انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، مگر صورتحال ایسی بدلی کہ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنی امیدیں اپنے بیٹے کے ساتھ وابستہ کر دیں اور اسے انتقام کے لیے تیار کرنے لگی۔ اس نے رابعہ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ رابعہ کا یہ کارنامہ تو اسے بہت ہی پسند آیا کہ اس نے سلطان محمود کی فوج کو ایک بہت بڑے دھوکے سے بچا لیا تھا۔ جس روز عاصم عمر ملتان سے نقشہ لے کر چلا تھا، جس میں وہ راستہ دکھایا گیا تھا جس سے سلطان محمود کی فوج کو ملتان جانا تھا، اس سے اگلے روز داؤد بن نصر بحیرہ کے راجہ بھجی رائے سے ملنے بحیرہ چلا گیا اور اسے بتایا کہ اس نے غزنی کی فوج کو کیا دھوکہ دیا ہے، اور اب یہ بھجی رائے کا کام ہے کہ وہ اس فوج کو راستے میں تباہ کرے۔ بھجی رائے اسی روز لاہور راجہ انت پال سے ملنے چلا گیا اور اسے بتایا کہ داؤد کے ہاتھوں اس نے کیا انتظام کرا دیا ہے۔ کیا آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ داؤد مسلمان ہے اور وہ ہمیں بھی دھوکہ دے سکتا ہے؟ راجہ انت پال نے کہا، مسلمان پر اتنی جلدی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا آپ ابھی تک داؤد کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ بھجی رائے نے کہا، آپ اس فرقے کی تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اگر اس نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی تو یہ اس کی آخری غلطی ہوگی۔ وہ ہم میں گھرا ہوا ہے، ہم اس کی ریاست پر قبضہ کر کے اسے قتل کر دیں گے یا قید میں ڈال دیں گے۔ یہ پیش نظر رکھیں کہ محمود کی فوج ابھی حملہ کرنے نہیں آ رہی، ملتان میں رہنے اور یہاں اڈا بنانے آ رہی ہے۔ یہاں سے محمود میرے اور آپ کے علاقوں پر حملہ کرے گا۔ میں نے اپنے 2 آدمی پشاور بھیج دیے ہیں، جو ہی وہاں سے محمود کی فوج ملتان کے لیے کوچ کرے گی، یہ آدمی تیز رفتار گھوڑوں پر آ کر مجھے اطلاع دیں گے۔ میں اپنے چھاپا مار ان پہاڑی علاقوں میں بھیج رہا ہوں جو راستے میں آتے ہیں۔ وہ راتوں کو محمود کے ہر پڑاؤ پر حملے کرتے رہیں گے۔ وہ ہماری فوجوں کو ڈھونڈتا رہے گا، لیکن اسے ہمارا ایک بھی سپاہی نظر نہیں آئے گا۔ اگر وہ ملتان پہنچ گیا تو اس کے ساتھ آدھی فوج ہوگی، اور وہ بھی بغیر ساز و سامان کے ہوگی۔ میں نے ملتان میں محمود کے قتل کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ دونوں بہت دیر تک تبادلہ خیالات کرتے رہے۔ انت پال اپنے باپ راجہ جے پال کی 3 شکستوں کی وجہ سے محمود غزنوی کا باجگزار تھا، اور اس نے اسی معاہدے کے مطابق جو اس کے باپ نے آخری شکست کے بعد سلطان محمود سے کیا تھا تاوان بھی ادا نہیں کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ محمود کی فوج
اس کے علاقے میں داخل ہو۔ اسے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ بجی رائے کی فوج کے چھاپہ مار سلطان محمود غزنوی کی فوج کو نقصان پہنچاتے پہنچاتے اپنا نقصان کرا بیٹھیں گے۔ چھاپہ مارنے کا جو کمال مسلمانوں کو حاصل ہے وہ ہمارے سپاہیوں میں نہیں ہے، اننت پال نے کہا۔ اس کے لیے عقل، دلیری اور پھرتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اپنے چھاپہ مار بھیج دیں، لیکن میں کوئی خطرہ مول نہیں لوں گا۔ محمود کو پشاور سے ادھر آنے کے لیے دریائے سندھ پار کرنا ہے۔ وہاں کشتیوں کا پل ہے جو ہم نے بنایا تھا۔ میں محمود کو یہ پل پار نہیں کرنے دوں گا۔ اپنی فوج کو ادھر ادھر چھپا کر رکھوں گا اور وہیں اس سے ٹکر لوں گا۔ اگر وہ آگے آ گیا تو راستے میں اسے آپ سنبھالیں گے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ آ جائے تو زندہ واپس نہ جائے۔ اور وہ آ رہا تھا۔ سلطان محمود نے فوری کوچ کا حکم دے دیا۔ اس کے پاس رسد اور دیگر سامان کی کمی نہیں تھی۔ اس نے کوچ سے ایک روز پہلے اپنے سالاروں، نائب سالاروں اور کمانداروں وغیرہ کو بلا کر انہیں کوچ کی ترتیب اور انداز بتایا۔ انہیں تکنیکی ہدایات اور احکام دیے اور انہیں بتایا کہ راستے میں کم سے کم پڑاؤ ہوں گے، اور جہاں بھی پڑاؤ ہوگا وہاں شب خون مارنے والے جیش باری باری ارد گرد کے علاقے گھومتے رہیں گے، کیونکہ ملتان تک تمام راستے میں ہندوستان کے چھاپہ ماروں کا خطرہ ہے۔ اس نے ہراول کا دستہ منتخب کرنے کے لیے سپہ سالار ابو عبداللہ محمد التائی سے کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ خیال رکھو ابو عبداللہ، یہ ہراول ویسا نہیں ہوگا کہ آپ کسی ایک دستے کو فوج کے آگے آگے روانہ کر دیں اور اس کے سپاہی آزادی سے لوگوں کے کھیتوں سے بھٹے اور درختوں سے پھل توڑیں اور کھاتے چلے جائیں۔ اس کوچ میں یہ خطرہ ہے کہ جس راستے سے ہم جا رہے ہیں اس کے درخت، جھاڑیاں، پتھر اور چٹانیں بھی آپ کے دشمن ہیں۔ ہراول دستے کو تیز چلنا ہوگا اور قدم پھونک پھونک کر بھی رکھنا ہوگا۔ نظر یہی آ رہا ہے کہ ہراول دستے کو مار کے لڑنے پڑیں گے۔ کمانداروں کو معلوم نہیں تھا کہ سلطان محمود ہراول کے لیے ایسے سخت احکام کیوں دے رہا ہے۔ عاصم عمر کے بیٹے قاسم بن عمر کو ان احکام کے پس منظر کا علم تھا۔ وہ ان خطروں سے آگاہ تھا جن کی طرف سلطان محمود اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطان عالی مقام قاسم بن عمر نے کہا، اگر میری تجویز آپ کے منصوبے میں مداخلت بے جا نہ ہو تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہراول میں میرے جیش کو بھیجا جائے۔ تمہارا نام؟ سلطان نے پوچھا۔ قاسم کی بجائے سپہ سالار ابو عبداللہ نے اٹھ کر جواب دیا، اس کا نام قاسم بن عمر ہے، عاصم عمر کا بیٹا۔ سلطان محمود کے چہرے کے تاثرات میں تبدیلی سی آئی۔ اس نے ذرا سوچ کر کہا، ہراول دستے کا انتخاب ہم بعد میں کریں گے، اس کماندار کو یہیں رہنے دینا، میں اسے الگ کچھ سمجھاؤں گا۔ کوچ کا دن اور وقت بتا کر اور ہدایات دے کر سلطان محمود نے سب کو رخصت کر دیا۔ سپہ سالار اور قاسم وہیں رہے۔ سلطان نے دونوں کو اپنے قریب بلایا۔ تم نے اپنے آپ کو ہراول کے لیے کیوں پیش کیا ہے؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ کیونکہ راستے میں وہ خطرے ہیں جو ہماری فوج کے لیے میرے باپ نے پیدا کیے ہیں، قاسم نے جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو خطرے باپ نے پیدا کیے ہیں ان کا پہلا شکار اس کا بیٹا ہونا چاہیے۔ محترم سلطان، سپہ سالار ابو عبداللہ نے کہا، اس کی ماں میرے پاس آئی تھی، اسے اپنے خاوند کی خودکشی کا کوئی غم نہیں۔ وہ شرمسار ہے کہ اس کے خاوند نے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ میں اس عورت کی قدر کرتا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ اس کے بیٹے کو پیش قدمی اور میدان جنگ میں اس جگہ رکھا جائے جہاں موت یقینی ہو، اور اسے اپنے جوہر دکھانے کا ایسا موقع ملے کہ یہ بھاگ نہ سکے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنے بچے کو خدا کی راہ میں قربان کر کے اس کے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ کیا تم میں بھی اپنی ماں کا جذبہ ہے؟ سلطان نے قاسم سے پوچھا۔ یا کیا تم بھی اپنے باپ کی کمزوریاں رکھتے ہو؟ میں آپ کو حلف اور قسم کے سوا کسی اور طریقے سے یقین نہیں دلا سکتا کہ مجھ میں ماں کا جذبہ زیادہ اور باپ کی کمزوریاں کم ہیں، قاسم نے کہا۔ سپہ گری میں میرا استاد میرا باپ تھا۔ میں اس کے متعلق یہی جانتا تھا کہ وہ خوشطبع اور زندہ دل انسان تھا۔ میں صرف سپہ گری پر نظر رکھتا ہوں،
میں نے باپ کی لاش دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اس کی غداری کا ازالہ کروں گا۔ تم شاید نہ جانتے ہو کہ تمہاری ماں کے سینے میں کیسی آگ لگی ہوئی ہے، سلطان محمود نے کہا۔ اسے نوجوانی میں ہند کے فوجی اغوا کر لائے تھے، وہ ان کفار کی ہوس کا نشانہ بنی رہی۔ وہ خوش قسمت تھی کہ ہند کی فوج کو شکست ہوئی۔ تمہاری ماں جیسی بہت سی مسلمان لڑکیاں پیچھے رہ گئیں۔ ہم نے سب کی شادیاں اپنی فوج کے آدمیوں سے کر دیں۔ تم نوجوان ہو قاسم، شاید تمہارے دل میں ابھی یہ احساس پیدا نہ ہوا ہو کہ مسلمان کو دو چیزوں پر مر مٹنا چاہیے، ایک ہے مذہب اور دوسری چیز جسے میں مذہب جتنا مقدس سمجھتا ہوں، قوم کی بیٹیوں کی عصمت ہے۔ ہند میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ بھی ہماری قوم کے افراد ہیں۔ مسلمان لڑکی کی عزت لوٹنا ہندوؤں نے اپنے مذہب کا فریضہ بنا رکھا ہے۔ ہمارے مذہب کا حکم یہ ہے کہ لڑکی کسی بھی مذہب کی ہو، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنا گناہ کبیرہ ہے، اور جب مسلمان کی ایک بیٹی کی عصمت پر کوئی کافر حملہ کرے تو عالم اسلام کی نیندیں حرام ہو جانی چاہیے۔ مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ انتقام، اپنی بیٹی کی عصمت کا انتقام۔ میں انتقام لوں گا سلطان عالی مقام، قاسم نے کہا۔ جوانی اندھی ہوتی ہے قاسم، سلطان نے کہا، لیکن میرے پیر و مرشد نے مجھے لڑکپن میں بتایا تھا کہ انسان میں گناہوں کو قبول کرنے کی جتنی کمزوری ہوتی ہے، اس سے زیادہ اس میں گناہ سے بچنے کی قوت بھی ہوتی ہے، مگر قوت کردار میں ہے۔ کردار کی تلوار کو مضبوطی سے پکڑے رکھو تو گناہوں کو شکست دے سکتے ہو۔ مجھے تمہارے باپ کی جسمانی موت کا کوئی غم نہیں، غم اس کی روحانی موت کا ہے۔ وہ اپنی روح کو ملتان میں مار آیا تھا، یہاں آ کر اس نے اپنے جسم کو مارا ہے۔ تم اپنے جسم کو بھول جاؤ، روح کو سامنے رکھو۔ میرے پیر و مرشد ابو الحسن خرقانی نے مجھے بتایا تھا کہ انسان کے پاس روح خدا کی امانت ہے، اگر اسے ناپاک کر دو گے تو خدا کی امانت میں خیانت کرو گے۔ تمہارے باپ نے روح کو پراگندہ کیا اور تم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ کیسی موت مرا ہے۔ اس سے تو یہ لڑکی خدا کے زیادہ قریب ہے۔ عیش و عشرت اور گناہوں کی دنیا میں رہی، مگر اس نے ایمان اور روح کو بچائے رکھا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ کفار کے چنگل سے آزاد ہو آئی۔ اسی نے مجھے تمہارے باپ کا دھوکہ بتایا تھا۔ یہ اسلام کی بیٹی کا کردار ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے کوچ کے راستے میں کیا خطرہ ہے؟ معلوم ہے سلطان عالی مقام، قاسم نے کہا۔ مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنی پسند کے سپاہی منتخب کروں۔ کفار کا کوئی چھاپا مار فوج کے قریب نہیں آ سکے گا۔ سلطان محمود غزنوی نے سپہ سالار ابو عبداللہ سے کہا کہ قاسم کو اس کی پسند کے آدمی دے دو۔ ہراول کا دستہ جس میں 500 سوار تھے سب سے پہلے پشاور سے نکلا۔ قاسم بن عمر کا گھوڑا آگے آگے جا رہا تھا، اور راستے کے ساتھ ساتھ قاسم سے چند قدم دور ایک اور گھوڑا چلا جا رہا تھا جس پر ایک عورت سوار تھی۔ سیاہ نقاب سے اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ قاسم کو اس سوار کی موجودگی کا پورا احساس تھا۔ پشاور سے کچھ دور جا کر قاسم نے بازو بلند کیا اور گھوڑا روک لیا۔ ہراول دستہ رک گیا۔ قاسم گھوڑے سے اترا، ادھر وہ عورت گھوڑے سے اتری، دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ اب مجھے خدا کے حوالے کر دو ماں، قاسم نے عورت کے پاؤں چھو کر کہا۔ ماں نے قاسم کے دائیں بازو کے ساتھ ایک تعویذ سا باندھ لیا اور بولی، یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے دین و ایمان کو مضبوط رکھا جائے۔ انسان کے جسم کی مضبوطی ایمان کی مضبوطی سے قائم رہتی ہے۔ الوداع میرے بیٹے، زندہ آؤ گے تو ماں کو خوشی ہوگی، تمہاری لاش آئے گی تو ماں بہت زیادہ خوش ہوگی، لیکن میں فتح کی خبر سنوں۔ ماں کی آواز حلق میں دب کر رہ گئی، اس پر رکت طاری ہو گئی تھی۔ قاسم کود کر گھوڑے پر سوار ہوا اور ہراول دستہ چل پڑا۔ بہت دور جا کر قاسم نے پیچھے دیکھا، اسے صبح کے دھندلکے میں ایک چٹان پر ایک گھوڑا کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اس کی ماں کا بازو ہوا میں ہل رہا تھا۔ پھر ایک بلند چٹان نے درمیان میں آ کر انہیں ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا جب سلطان محمود غزنوی پشاور کے ایک وسیع میدان میں
اپنی فوج کے سامنے کھڑا تھا۔ رسد کا بڑا ہی لمبا قافلہ چل پڑا تھا۔ فوج کوچ کے حکم کا انتظار کر رہی تھی۔ اسلام کے سپاہیوں، سلطان محمود اپنی فوج سے مخاطب ہوا، آج تم میرے حکم سے نہیں، اپنے خدا کے حکم سے کوچ کر رہے ہو۔ تم اس ملک میں جا رہے ہو جہاں محمد بن قاسم کے مجاہدوں کی اذانیں گونجی تھیں۔ کفار نے وہ اذانیں خاموش کر دی ہیں۔ وہاں اسلام کی شمع بجھ رہی ہے، مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، ان پر بت پرستوں کی حکمرانی ہے۔ تمہاری بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں، وہ مظلوم تمہیں پکار رہی ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ دنیا میں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو ساری دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ کفار کے خلاف اس وقت تک لڑو جب تک کہ یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ ہندوؤں کی فوج تم پر 3 حملے کر چکی ہے اور تم تینوں بار اسے شکست دے چکے ہو۔ ہندو راجے تمہارے ملک کو صرف اس لیے فتح کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے سرچشموں کو بند کر دیں۔ یہ جنگ 2 فوجوں کی نہیں، 2 مذہبوں کی ہے۔ آج ہم یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام سچا مذہب ہے ایک اجنبی ملک میں جا رہے ہیں، مگر اس ملک میں اپنے آپ کو اجنبی نہ سمجھنا۔ وہ زمین مسلمانوں کے گھوڑوں کے سموں سے آشنا ہے اور انہی سموں کی دھمک اور نعروں کی گرج کا انتظار کر رہی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا خطاب جذباتی ہوتا چلا گیا تھا۔ وہ ضروری ہدایات سالاروں اور کمانداروں کو دے چکا تھا۔ اس نے سپاہیوں کو یہ ذہن نشین کرانا ضروری سمجھا تھا کہ یہ جنگ ملک گیری اور سلطنت کی توسیع کے لیے نہیں، بلکہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے جذباتی الفاظ نے فوج میں ولولہ اور جوش پیدا کر دیا اور سپاہی کوچ کے لیے بےتاب ہونے لگے۔ قاسم بن عمر کا ہراول دستہ دوپہر سے ذرا بعد دریا کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں کشتیوں کا پل تھا۔ دستہ پل کے وسط میں پہنچا تو تیروں کی بوچھاڑ آئی جو قاسم کے گھوڑے سے چند قدم آگے کشتیوں کے اوپر رکھے ہوئے تختوں میں پیوست ہو گئی۔ قاسم نے گھوڑا روک لیا۔ دوسرے کنارے سے آواز آئی، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ سب کے سب تیروں سے چھلنی ہو جاؤ گے۔ تم کون لوگ ہو؟ ہم سلطان محمود غزنوی کے سپاہی ہیں، قاسم نے بلند آواز سے کہا۔ راجہ انند پال ہمارا باجگزار ہے، ہمیں اس پل سے گزرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ مہاراج انند پال کا حکم ہے کہ کوئی مسلمان سپاہی اس پل سے آگے نہ آئے۔ قاسم کو جواب ملا، واپس چلے جاؤ۔ سامنے والے کنارے پر پہاڑیاں اور چٹانیں تھیں۔ قاسم سمجھ گیا کہ وہاں پل کا محافظ دستہ چھپا ہوا ہوگا۔ اسے صرف ایک آدمی نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دستے کو پل سے پیچھے چلے جانے کو کہا اور 2 سپاہیوں کو ساتھ لے کر دوسرے کنارے پر چلا گیا۔ وہاں صرف ایک ہندو فوجی کھڑا تھا۔ اس نے قاسم کو بڑے رعب سے پوچھا کہ وہ ان سواروں کو کیوں پل سے گزار رہا ہے۔ ہم کسی پر حملہ کرنے نہیں آ رہے، قاسم بن عمر نے جواب دیا۔ حملہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اس جگہ کا راجہ ہمارا باجگزار ہے، ہم خیر سگالی کے لیے آئے ہیں۔ جو راجہ تمہارا باجگزار ہے اسی نے حکم دیا ہے کہ مسلمان فوج آ رہی ہے، اسے پل سے نہ گزرنے دیا جائے۔ ہندو فوجی نے جواب دیا، تمہارا راجہ تو یہاں ہو نہیں سکتا۔ قاسم نے کہا، وہ لاہور میں ہوگا یا بھٹنڈا میں۔ مہاراج یہاں سے 2 فرسنگ تقریباً 7 میل دور پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ ہندو فوجی نے اسے بتایا، اگر ان سے اجازت لینی ہے تو اپنے سلطان کو یا اپنے وزیر کو ان کے پاس بھیجو۔ میں ہی سلطان ہوں اور میں ہی وزیر ہوں، قاسم نے کہا۔ مجھے اپنے راجہ کے پاس لے چلو، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ان تیر اندازوں سے نہیں ڈروں گا جو یہاں پہاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ ہم پلوں کے بغیر دریا پار کرنا جانتے ہیں، ایک غلط حکم پر اپنی جانیں ضائع نہ کرو۔ ہندو اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ قاسم ادھر ادھر دیکھتا گیا، اسے چٹانوں پر تیر انداز پھیلے ہوئے نظر آئے۔ ان چٹانوں سے نکل کر آگے گئے تو اسے راجہ انند پال کی فوج کے خیمے نظر آنے لگے۔ قاسم اس زمین کے خد و حال کو دیکھتا گیا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہاں انہیں لڑنا پڑے گا، اس لیے زمین سے واقفیت ضروری تھی۔
اس ویرانے میں راجا کی موجودگی بتا رہی تھی کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں۔ ہرے بھرے درختوں نے اس جگہ کو بہت خوبصورت بنا رکھا تھا جہاں راجا انند پال کی شاہی خیمہ گاہ تھی۔ ہر طرف گھنا سبزہ تھا۔ قاسم کو جب ایک چوکور اور وسیع خیمے میں داخل کیا گیا تو اسے محل کا گمان ہوا۔ راجا جے پال اونچی اور سجی سجائی مسند پر بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے دو خوبصورت لڑکیاں کھڑی مورچل ہلا رہی تھیں۔ راجا کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ اسے ملنے کون آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے، اس لیے وہ چہرے پر رعونت کے آثار لیے ہوئے تھا۔ اس کے دائیں بائیں فوج کے بڑے افسر اور درباری بیٹھے تھے۔ کیا تمہارا سلطان دریا پار کرنے کی اجازت چاہتا ہے؟ راجا انند پال نے پوچھا۔ اس کا ارادہ کیا ہے؟ وہ کہاں جا رہا ہے؟ آپ ہمارے باجگزار ہیں، قاسم نے کہا۔ آپ نے ابھی تک تاوان نہیں دیا۔ معاہدے کے مطابق آپ ہمارے متی ہیں۔ آپ یہ پوچھنے کے حق سے محروم ہیں کہ سلطان کیوں دریا پار کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری فوج آپ پر حملہ کرنے نہیں آ رہی۔ ہم امن و امان اور اطمینان سے گزر جائیں گے۔ ہم تمہاری گستاخی معاف کرتے ہیں، راجا انند پال نے کہا۔ ہم کسی کے باجگزار نہیں ہیں۔ معاہدہ کرنے والا میرا باپ تھا، وہ مر گیا ہے۔ تمہارے سلطان نے مجھے شکست نہیں دی تھی۔ میں کوئی تاوان ادا نہیں کروں گا۔ اپنے سلطان سے کہنا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم اپنی فوج کہاں لے جا رہے ہو۔ ہم تمہیں ملتان جا کر اڈا نہیں بنانے دیں گے۔ ہماری نظریں ان پہاڑوں کو چیر کر دیکھ لیا کرتی ہیں کہ ان کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ہم تمہیں بتا سکتے ہیں کہ تمہارا سلطان اس وقت کہاں ہے اور اس کے ساتھ کتنی فوج ہے۔ اسے کہو واپس چلا جائے۔ ہم اس کے متی نہیں۔ اسے اگر دریا پار کرنے کی اجازت چاہیے تو خود ہمارے دربار میں آئے۔ ہم اپنے سلطان کو کسی ایسے اوچھے مہاراجا کے دربار میں نہیں جانے دیا کرتے جو غرور سے گردن اکڑا کر بات کرنے کا عادی ہو، قاسم نے کہا۔ وہ اگر یہاں آنا چاہے گا تو بھی میں اسے یہاں نہیں آنے دوں گا۔ تمیز سے بات کرو، ایک درباری نے گرج کر کہا۔ تم مہاراج اور راج دربار کی توہین کر رہے ہو۔ اس نے انند پال کی طرف داد طلب نگاہوں سے دیکھا۔ راجا مسکرا رہا تھا۔ تم جا سکتے ہو، راجا نے کہا۔ ہم تمہاری جوانی پر رحم کرتے ہیں۔ اس پل پر پھر کبھی قدم رکھنے کی جرت نہ کرنا۔ اگر تمہارا سلطان لڑنے کے ارادے سے آیا ہے تو ہم تیار ہیں۔ اسے کہو کہ دریا پار کرنے کی جرت کرے۔ ہم لڑنے نہیں آئے، قاسم نے غصہ پی لیا اور اسے دھوکہ دینے کے لیے کہا۔ سلطان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ ہم جب لڑنے آئیں گے تو آپ سے دریا پار کرنے کی اجازت لینے نہیں آئیں گے۔ ہم آ جائیں گے۔ اب ہم واپس جا رہے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم نے اسے کہا تھا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، واپس جا رہے ہیں؟ سلطان محمود نے قاسم سے پوچھا۔ قاسم سلطان کو اطلاع دینے کے لیے کہ انند پال نے دریا کو پار کرنے سے روک دیا ہے پیچھے چلا گیا تھا، اور اس نے انند پال کے ساتھ جو باتیں کی تھی وہ منوان سنا دی تھی۔ میں تمہاری دانشمندی کی تعریف کرتا ہوں، سلطان محمود نے کہا۔ اسے ایسا دھوکہ ملنا چاہیے تھا۔ میں آج ہی رات دریا پار کروں گا۔ تمہارا سوار دستہ کشتیوں کے پل کے قریب پہاڑیوں میں چھپا رہے گا۔ تمہاری مدد کے لیے ایک دستہ اور آ جائے گا۔ باقی فوج کسی اور جگہ سے دریا پار کرے گی اور انند پال پر حملہ کرے گی۔ تم میرے پیغام کا انتظار کرنا۔ اشارہ ملتے ہی تمہارا دستہ اور حفاظتی دستہ کشتیوں کے پل سے دریا پار کرے گا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ تمہارے سامنے دشمن کا پہلو ہوگا یا عقب۔ تم اپنی عقل استعمال کر کے کارروائی کرنا۔ تم واپس پل کے قریب چلے جاؤ۔ احتیاط کرو کہ تمہیں یا تمہارے کسی سوار کو دشمن دیکھ نہ لے۔ پل پر نظر رکھو۔ کوئی بھی آدمی، خواہ وہ کوئی درویش اور فقیر ہی ہو، پل سے گزر کر ادھر آئے تو اسے پکڑ لو۔ وہ دشمن کا جاسوس ہو سکتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے سپہ سالار ابو عبداللہ کو بلا کر اسے بتایا کہ راجا انند پال دریا کے پار فوج لے کر بیٹھا ہے اور اس نے ہمیں دریا پار کرنے سے روک دیا ہے۔ فوراً ماہی گیروں کے بھیس میں خود جائیں یا کسی اور سالار کو بھیجیں اور دیکھیں کہ دریا کہاں سے پار کیا جا سکتا ہے۔ آج ہی رات دریا پار کر کے انند پال پر حملہ کیا جائے گا۔